وہ واٹر بوٹل سے اسپرے کر کے کپڑے بھگا کے پورا دن اس طرح سے گزارا کرتے تھے. اور پھر بجلی بھی بہت جاتی تھی. رات کو سونے سے پہلے سارے کپڑوں کے اوپر ہم پہلے پانی چھڑکتے تھے. جو ہماری نیچے لگی ہوئی بیڈ شیٹ ہوتی تھی اس کو پورا پانی سے گیلا کر کے, اور جو اوپر لینے والی چادر ہوتی ہے اس کو بھی پورا پانی سے, تو پورا آپ بھیگ کے سوتے ہو. اور پھر وہ آہستہ آہستہ پانی جو ہے وہ آپ کو ٹھنڈا رکھتا ہے, پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ اٹھتے ہو, پھر آپ اپنے آپ کو دوبارہ بھیگتے ہو, پھر آپ سوتے ہو. تو جیل میں گرمی کا یہی تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہر وقت گیلا رکھتے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ ایسے زندگی گزارتی تھی جیل میں, تو اس ساری صورتحال کے اوپر عمران خان صاحب کیسے گزار رہے ہوں گے دن؟ وہ سارا دن کیسے گزارتے ہوں گے, ساری رات کیسے گزارتے ہوں گے, کیسے گزارا کر رہے ہوں گے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اسپورٹس مین ہے, اور انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو چیلنج کیا ہے, اور اپنے آپ کو انہوں نے ہمیشہ ایکسٹریم سچویشنز میں ڈالا ہے. اگر آپ ان کی زندگی بھی دیکھیں اور ان کی زندگی پہ بنی ہوئی ڈاکیومنٹریز کو بھی دیکھیں, تو کبھی وہ پہاڑوں میں پہنچے ہوتے ہیں, کبھی وہ یہ جو ہیں آپ کے ڈیزرٹس میں ہوتے ہیں, کبھی وہ مطلب کسی چارپائی پہ کسی گاؤں میں کسی درخت کے نیچے لیٹے ہوتے ہیں. تو خان صاحب, مجھے پورا یقین ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس چیلنج کو, ہم جیسے لوگوں کے لیے تو مشکل تھا, ہمیں عادت ڈالنی پڑی, لیکن خان صاحب اس چیلنج کو بہت پہلے ہی عبور کر چکے ہوتے ہیں. آپ کے خیال مطابق عمران خان اس ساری صورتحال کے اندر جیل کے اندر خود کو جو ہے ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں, اور کیا کیا ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ نہیں, مجھے کیسے آئیڈیا ہو سکتا ہے, میں نے تو نہیں اندر میں گئی, لیکن آئی ایم شیور کہ خان صاحب کے میں نے یہی سنا تھا کہ ان کو کوئی ایکسرسائز مشینز ادھر مہیا ہیں جو وہ کبھی کبھی ان سے لے لیتے ہیں, پھر دے دیتے ہیں. اور آپ ان کو ایک کنفائنڈ جگہ میں رکھا ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو پھر بھی اپنے بیرک سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تھی چند گھنٹوں کے لیے, خان صاحب تو اپنی بیرک سے کبھی باہر نہیں نکلتے. تو وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہوگی, چھوٹا سا صحن ہوگا, اس میں ہی وہ آگے پیچھے چلتے ہوں گے, آن دا اسپاٹ کوئی رننگ جاگنگ کر لیتے ہوں گے. جیسے میں بھی جیل کے اندر ایکسرسائز کرتی تھی, میں نے ایک میٹ رکھا ہوا تھا, اس کے اوپر میں فلور ایکسرسائزز کر لیتی تھی. جو سیڑھیاں تھیں ان کو استعمال کے کچھ نہ کچھ کر کے ایکسرسائز کر لیتی تھی. تو آئی ایم شیور ہی از اے اسپورٹس مین, ان کو بہت طریقے آتے ہیں اپنی باڈی کو ایک اس اسٹیٹ آف جو ہے فٹنس اس میں رکھنے کے لیے. اچھا, آپ کو جیلرز کے قوانین کے حوالے سے جو ہے میرے خیال میں کوئی لیگل عہدہ دیا گیا تھا, اس کے بعد آپ نے کوئی جیل کو وزٹ وغیرہ کیے ہیں؟ ہماری جو چیف جسٹس نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر انہوں نے مختلف لوگ تمام سیاسی جماعتوں سے ڈالے تھے, اس کے اندر بیوروکریسی کے لوگ بھی تھے, اور اس کے اندر جیل انتظامیہ بھی شامل تھی. اور اس کمیٹی کا ایک کام تھا کہ ایک پریزن ریفارمز کے اوپر رپورٹ لکھنی ہے جو کہ کسی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اوور آل پاکستان میں جتنے بھی پریزنز ہیں اور جو بھی پریزنرز کے حالات ہیں اس کے اوپر وہ جو رپورٹ, جب وہ رپورٹ ہم لکھ رہے تھے تب ہمارے جیل وزٹس ہوتے تھے, لیکن جیل وزٹس بھی ہمارے زیادہ نہیں ہوئے, ایک دو ہوئے. ایک بار ہم اڈیالہ گئے, میں نے خان صاحب سے ملنے کی درخواست کی, وہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. پھر میں نے چیف جسٹس صاحب کو ایک خط لکھا جس کے اندر میں نے کمپلین کیا کہ ہمیں خان صاحب بھی ایک پرزنر ہے اور ہمیں ان کے بھی حالات پتہ کرنے چاہیے. لیکن میں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں دوبارہ بھیجا جائے خان صاحب سے ملنے کے لیے, لیکن وہ نہیں ہوا. کمیٹی نے رپورٹ سبمٹ کر دی تھی, اس کے اندر یہ ساری جو بھی جیل کے اندر ایشوز ہیں وہ سارے اس کے اندر لسٹڈ ہیں, پرزنرز کو کیا تکلیفیں پیش آتی ہیں, اور اس کے بعد سے کمیٹی جو ہے وہ کنوین نہیں ہوئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا خدیجہ شاہ صاحبہ, آپ کی خان صاحب سے 9 مئی کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور آپ متعدد بار کوشش بھی کر چکی ہیں کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہو. اگر خان صاحب سے لیٹ سپوز آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو ان سے کیا ڈسکشن کریں گی, کیا گفتگو کریں گی, کیا باتیں کریں گی, ذرا بتائیں اگر خان صاحب سے ہو جاتی ہے ملاقات. پتہ نہیں, بہت کم وقت ملتا ہے خان صاحب کے ساتھ کسی کی بھی ملاقات کا. کیا ان کو بس یہی بتائیں گے کہ آپ نے ہمیں اتنا انسپائر کیا ہے, اور جس آپ جب باہر تھے جتنا آپ نے ہمیں انسپائر کیا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اس وقت آپ کی کیا پاپولیرٹی ہے, یہ ملک کے لوگ آپ سے کتنا محبت کرتے ہیں, آپ کے لیے لوگوں کا جذبہ کیا ہے. اور اس ملک میں جتنے بھی پارلیمان بن جائیں اور کوئی بھی بندہ کچھ بھی بن جائے, اپنے آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی لیڈر بنا لے کسی بھی آئین کے تحت, آئین کو توڑنے کے تحت,
لیکن جو خان صاحب ہیں وہ اس وقت اس ملک کے واحد لیڈر ہیں اینڈ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل ہم دیٹ وی او لاٹ ٹو ہم. اور انہوں نے جو ہمیں شعور دیا ہے اور انہوں نے جو اس ملک کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور جس طرح سے خان صاحب کے سپورٹرز ہر بات پہ اب سوال اٹھاتے ہیں, جس طرح سے وہ قیادت کو کوشچن کرتے ہیں. میں پی ٹی آئی کی قیادت کی بات نہیں کر رہی, میں تمام حکمرانوں کی بات کر رہی ہوں. جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں میں وہ شعور ہے وہ سارا خان صاحب نے دیا ہے. تو اگر وہ آج باہر ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے یہ سب کچھ دیکھ کے کہ یہ لوگ کتنے زیادہ خان صاحب کے وہ لیسن سیکھ چکے ہیں. عثمان صاحبہ یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم جو نورین صاحبہ ہیں وہ جب آپ دونوں جب جیل سے باہر نکلی تھی, آپ لوگوں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے, اہم پیغام دیا ہے. کیا وہ پیغام پارٹی کو ڈیلیور کر دیا گیا؟ جی تو اس پر عمل درآمد کب سے شروع ہوگا؟ کر رہے ہیں وہ. عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اس پیغام پر خان صاحب کے, جی ہو چکا ہے. لیکن نظر نہیں آ رہا گراؤنڈ پہ. نہیں آ رہے تو آپ میں وہاں ہوا نہیں ہے. پشاور میں بڑی اچھی ریلیز نکلی ہیں, بہت اچھی نکلی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ ان پشاور کے اندر کے پی کے کے اندر ریلیز یا جلسوں سے کوئی فرق پڑے گا حکومت سے؟ وہاں پر تو آپ کی اپنی حکومت ہے. لیکن تحریک جو ہوتی ہے نا, جلسہ نہیں کر رہے, تحریک ہے. تحریک ایک موومنٹ ہوتی ہے جو بلڈ اپ ہوتی ہے. اور جو آج کل یہ جو پولیٹیکل حالات آس پاس دیکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے لوگوں کو اٹھنا. ان کو جب تک, اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک 24 کروڑ کو خود یہ ان کو احساس نہیں ہوگا کہ اپنے لیے کرنا ہے, تب تک کچھ نہیں ہوئے گا. اسی تاریخ سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو صبح شروع ہو 1-2 گھنٹے میں ختم ہو جائے, اسے فرق کیا پڑے گا؟ کیونکہ جب تک پریشر صحیح سے نہیں بلڈ ہوگا تو خان صاحب تو باہر نہیں آ سکے سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ دروازے سارے بند ہو گئے. جب کورٹ ہی کیس لگاتا ہے تو کیس ختم کیسے ہونا ہے؟ تو سڑکوں سے ہی فیصلہ ہوگا اور ہوگا. اگر آگے نہ جانے دیا جو بھی گیا تو دیکھیں, کیا جو بیٹھیں بھی گے ہوئے, دیکھیں میری ایک ہمیں پتہ ہے, میں کسی کا نہیں کچھ کہہ سکتی, میں اپنا کہہ سکتی ہوں. ہمارا ایز اے فیملی ہم کھڑے ہیں, باقی آپ سب کا. نواز شریف صاحب کا تازہ بیان آیا ہے کہ اگر اسی طرح بجٹ جو ہے پاس کرتے رہی مریم نواز اور شہباز شریف, تو 10 سال تک اگر حکومت دیں گے تو پاکستان کا جو دنیا کے اوپر نقشہ چینج ہو جائے گا. دیکھیں آپ یہ ایسے نواز شریف جیسے قسم کے لوگوں کے آپ سوال پوچھتے ہوئے بھی مجھے کہ آپ کو نہیں پوچھنے چاہیے. نہ مریم کی بات کریں, یہ کوئی لوگ ہیں, 17 سیٹوں والی حکومت کو آپ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں, اتنی اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو آپ بلکہ ان کو ڈاؤن پلے کیا کریں. مطلب آپ یہ کے اپوننٹ ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کا اگر پلان ملتا ہے تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے. اب یہ بات میں سوچتی ہوں کہ کہہ کیسے لیتے ہیں اور لوگ سننے والے سن کیسے لیتے ہیں, پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. میں تو کبھی ان کی بات بھی نہیں سنتی.